ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور موضوع جو آج کی گفتگو کا ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے۔ معاشرے میں ہمارے عدم برداشت یعنی انٹالرنس اور ہماری اخلاقی اقدار، اس کی بات ہم کر رہے ہیں، اور نیچے ٹکر کی صورت میں 2 نمبرز بھی آ رہے ہیں، آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور شاعر اور اینالسٹ جناب سہیل احمد صاحب۔ سہیل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ ایک بچے کی جو شخصیت ہے، اسکول اس میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور دانشور کا ایک قول ہے کہ میں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ معاشرے سے ایک بدمعاش کم ہو جائے۔ پرائمری سطح سے ماں کے آغوش کے بعد بچے کی تعلیم کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو تعلیم ملے گی، آپ کے یہاں پاکستان میں کیا ریشو ہے تعلیم کا، پرائمری تعلیم کا؟ کتنے ہی بچے ہیں جو اسکول جا ہی نہیں پاتے، تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اس کے علاوہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک تعلیم کا کام صرف اور صرف ٹیکنیکل کے علاوہ اخلاق سکھانا ہے، اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کا درس ہے تعلیم ہر سطح پر۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم تعلیم کو عام کر دیں گے، اگر ہمارے یہاں 100% تعلیم ہوگی ہمارے معاشرے میں، تو ٹالرنس پیدا ہوگا، اور ٹالرنس نہیں ہوگا تو پھر تشدد ہوگا۔ اچھا، اس سارے میں یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ ادب کے آدمی ہیں، تو اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ادب یا لٹریچر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ میں نے کسی فلسفی کا ایک قول یہ پڑھا تھا کہ کیمسٹری کین میک یو اے ویری گڈ کیمسٹ، فزکس کین میک یو اے ویری گڈ فزسٹ، بٹ لٹریچر میکس یو اے ہیومن بینگ۔ دیکھیے نا، لٹریچر کا تو بنیادی مقصد ہی پیس پریچ کرنا ہوتا ہے، یہ تشدد کے خلاف ہوتا ہے۔ ادب انسان کی اصلاح کرتا ہے، اور انتہائی سطح پر اصلاح کرتا ہے انسان کی۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھیے لٹریچر کے لوگ ہیں، ان کے اشعار میں، ان کی نثر میں آپ کو کہیں نہ کہیں اخلاقیات، انسان کی درستی کا عنصر نظر آئے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی نثر پارہ یا کوئی شعر یا کوئی ناول کسی شخص کو گنڈا یا بدمعاش بنائے۔ اب آپ آ جائیے سب سے زیادہ ایفیکٹو میڈیا کے اوپر، فلم کے اوپر، ڈرامے کے اوپر۔ اس میں وہ تشدد کے سین دکھاتے تو ہیں، لیکن جو نتیجہ برآمد کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اخلاق کو درست کیا جائے، اخلاق کو درست کیا جائے، یعنی تشدد شکست کھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ تو فنون لطیفہ کا کام تو پیس پریچ کرنا ہے۔ مثلا کوئی پینٹنگ دیکھیں آپ انتہائی غصے کے عالم میں، آپ نے ایک اچھی پینٹنگ دیکھی، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، غصہ بھی انٹالرنس ہے کہ ایک قسم ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ نے ایک اچھا افسانہ پڑھا، آپ کی ذہنی فضا کچھ اور ہے، آپ معاشی پریشانی میں ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ کی روح جو ہے وہ سکھ میں آ جائے گی، سکون میں آ جائے گی، پیس میں آ جائے گی۔ موسیقی میں بھی یہی۔ موسیقی کا اچھا، ایک کالر لائن پہ ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لیں، شریک گفتگو کرتے ہیں، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی انجم بس کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی جناب، آپ تو مائی نیم سے انجم صاحب گجرانوالہ، کیسے مزاج ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ، آج بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا۔ تھینک یو۔ بیسک اس میں ریزن جو ہے، جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ جی ہماری جو اخلاقی قدریں بگڑ رہی ہیں، تعلیم کا عام نہ ہونا اور کوالٹیٹیو ایجوکیشن کا۔ اب دیکھیے ہمارے جو ٹیچر لیول ہے، میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پرائمری لوئسٹ لیول پہ جو ہمارے گورنمنٹ لیول کے ٹیچر ہیں، آپ ان کا اپنوں کا سٹرکچر دیکھیں کہ وہ امپارٹ کیا کر رہے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے کل کو ہماری اس قوم کی بات اور سنبھالنی ہے۔ ان کو خود نہیں پتا، مینرزم نہیں ہے، میتھڈ آف انسٹرکشن جو لیٹسٹ ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ ہمارے گورنمنٹ اسکول جو 80% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری ایجوکیشن میں، ان کا حال تو پیتھیٹک ہے، ان کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اب آپ سسٹم کو چھوڑ دیں،
کہ انگلش سسٹم ہے, گرامر سسٹم ہے, یا کیا سسٹم ہے, چھوڑ دیں اس کو. نہیں انجم صاحب, ہمارے یہاں تو 4 ایجوکیشن کے پیرالل سسٹم ہے, میرے خیال ہے دنیا کا واحد ملک ہے, کیونکہ اردو میڈیم ہے, انگلش میڈیم ہے, کیمبرج ہے جس کو کہ او لیولز اور اے لیولز, اور ایک مدرسہ سسٹم ہے. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیے کہ آپ کے وہ بچے جو کہ آج ہم جن کو عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں, یہ کیا ہے, بیسیکلی عدم برداشت ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور بڑی جلدی انوالو ہو جانا, کسی دوسرے انسپائر ہو جانا نیگیٹیوٹی میں. کیونکہ میں کچھ چیزیں ایسی جانتا ہوں جہاں پہ ینگ جنریشن جو ہے آپ کی 10, 11, 12, 13, 14 سال کے بچے, ان کو مختلف کمپاؤنڈز میں وہ قید کر دیتے, آلموسٹ دے آر پرزنرز, اور ان کو ایسی یعنی کہ انڈوکٹرینیشن کی جاتی ہے کہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے انڈمام ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارا بھی فرض ہے ایز اے انڈیویجول, سوسائٹی کا بھی فرض ہے, اور ہماری گورنمنٹس کا بھی فرض ہے کہ جناب سسٹم کو لیول پہ لے کے آئے. کوالٹی ٹیچر کو, سر جو پرائمری ٹیچر ہے, خدا کے لیے جب تک اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے کوالٹیٹیو. ہمارے کتنے بچے پڑھے ہیں جی, ماسٹرز ہیں, جو کہ پی ایس انجینئرز ہیں, ان کو لے کے آئے, ان کو انسینٹو دیں. آپ دیکھیے ایک ٹیچر کا معاشرے میں رول کیا ہے, اس کی وقت کیا ہے, اس کو تو کوئی پوچھتے نہیں, اور اس کو ٹیچر بھی نہیں کہتے, رسپیکٹ نہیں دیتے. ہماری سوسائٹی ٹیچر کو ٹیچر نہیں کہتی ہے. پنجابی میں ہمارے پنجاب کہتے ہیں ماسٹر آ گیا, ماسٹر آ گیا. دیکھیے اس کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے بھائی, اس کی ویج بڑھائیں. میں کہتا ہوں سر اگلے 2 سال کے لیے آپ ڈیولپمنٹ پروگرام بند کر دیں, کہ ویسے سارے فراڈ ہیں, 60% کرپشن ہو جاتی ہے, آپ بند کر دیں. آپ 2 چیزوں کو کر دیں ایجوکیشن کے اوپر. یہ جو ہمارا پرائمری لیول کا ٹیچر ہے, جس طرح پنجاب میں انہوں نے بھرتی کی ہیں ایجوکیٹرز, اس میں ایک بھی فراڈیا نہیں ہے, ایک سارے اچھے کیے ہیں. میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں کریں, اور کوالٹیٹیو لے کے آئے, اچھے لڑکے لڑکیاں لے کے آئے, ان کو بجائے 10,000 کے 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ پے دیں. وہ آپ کی کوالٹی جنریٹ کریں گے اگلے 5 سال میں. اچھا, ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں انجم صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا, تعلیم اور تعلیمی ادارے, کوالٹیٹیو ایجوکیشن بالکل درست ہے. ایک عنصر ہے گھر کی تربیت کا, جو آپ نے ابھی مینرزمس کی بات کی تھی. بچے کو کیا ہم اب اتنا وقت دے پا رہے ہیں اپنے گھروں میں کہ جہاں ہم اس کی کوئی اخلاقی تربیت کر سکیں یا کوئی دینی تربیت کر سکیں؟ اللہ اکبر, آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے, یہی میں ابھی کہنے والا تھا. بیسیکلی سر میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارا فالٹ ہے, ہماری سوسائٹی کا. ہم بینکرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم گھروں میں دیکھیے, ایک بچہ بیگن ہاؤس میں پڑھتا ہے, وہاں 6 گھنٹے گزارتا ہے, جب وہ واپس آتا ہے گھر میں آتا ہے 18 گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے, اور گھر میں وہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے, گھر میں اوئے, یعنی کہ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے, اوئے کر کے بلاتے ہیں, تم کر کے بلاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, ماں جو ہے, گھر جو ہے, وہ بنیادی ایک ہمارا کیا ہے تعلیم کی. ہمارا تو فالٹ وہاں پہ ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کیا, اخلاقی کیا دینی ہے, ہم نے گندگی سکھائی ہے, گھر کا کوڑا کر کے دوسری گلی میں پھینک دیا, کیلا کھایا, چھلکا بازار میں پھینک دیا, جوس پیا, یہ اخلاقی قدریں گھر سے ہیں. ہم گھر سے خراب ہو چکے ہیں, بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ہم باتیں کرنا آسان ہے, لیکن ہم بیسیکلی خود غلط ہیں. اسی لیے ہمارا پورا سسٹم غلط ہو گیا. کرپشن ہماری جڑوں میں ہے, خون میں بس گئی ہے. یہ ختم نہیں ہوگی جب تک کینسر کو جڑ سے نہ نکالا جائے, ٹاپ لیول سے لے کے نیچے تک, جب تک چاپ نہیں ہوں گے نا 2-3 لاکھ سر کرپشن کے. اب دیکھیے 30 سال پہلے جو کرپشن کرتا تھا اس کے گھر کو رشتہ نہیں کرتا تھا. آج کوئی پوچھتا ہے, کہتے ہیں یار جتنا اونچا ہوگا اس کے گھروں میں رشتے لوگ کرتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا یہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے, بس امیر ہونا چاہیے. اس ریٹ ریس نے ہماری اخلاقی قدریں برباد کر دی ہیں. عدم برداشت بھی اسی وجہ سے ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے سلجھا ہوا بچے, معاشرے کا اچھا, سوسائٹی کا اچھا بنے. نہیں, ہم کہتے ہیں بس کسی طریقے سے میٹر کر لے, دکان پہ چلا جائے گا, ایف اے کر لے, فیکٹری میں چلا جائے گا, اور جی بی اے کر کے کیا کرنا ہے جی, دفعہ کریں بی اے میں, اور پھر جیلی ڈگریاں, پھر مدرسے. اسی لیے یہ سر سب میرا فالٹ ہے. میں اپنا فالٹ ایڈمٹ کرتا ہوں. میرے گھر سے میں اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو کیا معاشرے کا اچھا شہری بنایا ہے. جب تک میں سر انجم صاحب میں ٹھیک نہیں ہوں گا, ایک سوسائٹی کے فرد کے ذریعے سے میری سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل, آپ نے بہت درست کہا. بہت بہت شکریہ گجرانوالہ سے فون کرنے کا انجم صاحب. سہیل احمد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات کر رہے تھے انجم صاحب. معیار تعلیم, نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں ہمیں انقلابی تبدیلیاں لانا ہوں گی, اور یہ جو ایک ڈسپیرٹی کا ہمارے ہاں نظام ہے تعلیم کا,
جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 4 طرح کے نظام ہیں، ہمیں اسے یونیفارم کرنا ہوگا اور ایک نظام تعلیم جس کے تحت ہر بچے کو تعلیم حاصل ہو. پہلا تو یہ ہو میں گیا. سمجھتا ہوں اچھا، گھر کی تربیت کا جیسے انہوں نے کہا، یعنی ان کا تجزیہ انجم صاحب کا یہ تھا کہ ہم اپنا بھی تو فالٹ کہیں ایکسیپٹ کریں. بھائی دیکھیے نا، بات یہ کس ہے، جگہ پہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب باپ ہی کی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ کیا اپنے بچے کو تعلیم دے گا؟ ہمارے یہاں تعلیم کی شرح کا آپ کو علم ہے. اچھا، مائنڈ سیٹ کچھ کاروباری نہیں ہو گیا؟ جس سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ فلاں ڈگری اتنے لاکھ کی لے لو تو فلاں جگہ نوکری مل جائے گی، فلاں ڈگری اتنے لاکھ کی فلاں پرائیویٹ یونیورسٹی سے لے لو تو اتنے ہزار کی نوکری مل جائے گی. مطلب بجائے حصول علم کے اب یہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے یہ ڈگریز استعمال ہو رہی ہیں. بالکل، یہ کمرشلزم تو ہے، بالکل کمرشلزم ہے. تو جو میں نے آپ سے یہ بات کہی نا کہ جب تک نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک تعلیم سے وابستہ افسران کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، وہاں رشوت کا خاتمہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نظام تعلیم میں 100% کرپشن ہے. بہت افسوسناک ایک یہ افسوسناک صورتحال ہے.